آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانیت پر بات کریں گے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بزرگوں کا احترام کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، تو اس نے پھر اللہ سے محبت کی، اللہ کا احترام کیا۔ لیکن جو بندہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت نہیں کرتا، تو پھر وہ میری امت سے نہیں ہے۔ دیکھیں، آج خود سوچیں کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم تک کیسے پہنچا۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ مسلمان تو نہیں تھے، تو برے صغیر پر کہ جب علماء کرام آئے، بڑے بزرگ آئے، ان کی بدولت، ان کی برکت سے، ان کی محبت سے آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے بڑے مسلمان ہوئے، تو یہ کلمہ ہم تک پہنچا۔ آگے بات سنیں، یہ جو آج کل جو نسل چل رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، ان سے آنے والے وقت میں پتہ نہیں کتنے بزرگ ہوں گے۔ تو اس لیے کسی بھی انسان کو ہلکا بالکل بھی نہیں لینا چاہیے، کسی کو نہیں ہلکا لینا چاہیے کہ بھائی یہ ایسے ہی ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سنانے لگا ہوں کہ جس کی میں جب تشریح میں گیا نا، اس کے بالکل تشریح میں گیا، تو مجھے ایک بات کا علم ہوا کہ اللہ رب العزت کے سامنے جو بندہ اللہ کا گناہ گار ہوتا ہے، تو وہ تو اللہ معاف کر دیتے ہیں اس کو آسان۔ جب بندہ اللہ سے کہتا ہے نا سچے دل سے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو حقوق العباد ہیں، جو بندوں کے گناہ گار ہیں، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ ایک اللہ کے نبی کی بہت مشہور حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی سخت ہے، برا عمل ہے زنا سے بھی۔ دیکھیں کہاں پر زنا اور کہاں پر یہ چغلی کرنا کہ آپ نے کسی بندے کے بارے میں اس کی ناموجودگی پر اس کو برے الفاظ کے ساتھ یاد کیا۔ انسان خود سوچتا ہے کہ یار زنا کتنا بڑا گناہ ہے، قرآن میں اس کا کتنی بار اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے، ہم سنتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ چغلی، جو ہم انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو پھر مجھے ایک بات کا علم ہوا، میں نے ایک بات کو جانا اس حدیث سے، کہ جو بندہ زنا کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کا گناہ گار ہے، اس نے گناہ کیا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ سچے دل سے اس نے معافی مانگی، ہو گئی۔ لیکن جو بندہ چغلی کرتا ہے، کسی کے بارے میں، میں نے اپنے بھائی کے بارے میں چغلی کر لی، ٹھیک ہے، اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جس بندے سے تو نے گناہ کیا، جس بندے کو میرے کو تو نے تنگ کیا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ۔ تو یہ مشکل ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں، یا کسی دوست کے بارے میں نے بات کی ہے، میں اسے جا کے کہوں یار میں نے تیرے بارے میں یہ گمان رکھا تھا، یا میں تیرے بارے میں یہ سوچتا ہوں، تو لیکن ایسا ہم کر نہیں سکتے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہاں سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا حقوق العباد، انسانیت کا خیال رکھنا، کسی انسانیت کو بالکل ہلکا لے لینا کسی انسان کو، کہ بس اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ جاہل ہے، اس طرح سمجھنا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انسانوں کی خدمت کرنا شروع کر دیں۔ انسان، آپ کی بہن بھی انسان ہے، آپ کا بھائی بھی انسان ہے، آپ کے محلے کے لوگ بھی انسان ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی انسان ہیں۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو میرے دوستو، جب انہوں نے حق کی دعوت دی تھی، ان کو تنگ کرنے والے علاقے کے لوگ نہیں، سب سے پہلے وہ نہیں تھے، سب سے پہلے ان کے رشتہ دار تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے رشتہ دار، ابھی دیکھیں بڑی عید آئے گی، اس سے پہلے بہت سے لوگ یہ سٹیٹس لگائیں گے، اگر جی قربانی جائز ہوتی تو ہم اپنے رشتہ داروں کی کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تو مذاق، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کی نسبت کہاں پہ جا رہی ہے۔ میرے دوستو، ٹھیک ہے آپ مذاق کریں، لیکن حد میں رہ کے کریں۔ دیکھیں، اگر آپ پریشان ہیں رشتہ داروں سے، آپ کو ٹینشن ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، ان کا کیا مقام ہے، کتنے فرشتے ان پر درود بھیج رہے ہیں، اللہ ان پہ خود درود بھیج رہا ہے، کتنے اس دنیا میں کتنے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، ان کو تنگ کرنے والے سب سے پہلے رشتہ دار تھے، ان کے جو پہلا پتھر ان کے مارا گیا، ان کے چچا نے مارا۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمیں انسانیت کا خیال رکھنا ہے۔